برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس سلسلہ درس میں دروس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے ہم نے ولادت طیبہ سے لے کر اہم جو واقعات تھے، ورنہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے تو اگر ساری دنیا بھی سیرت بیان کرنی شروع کر دے تو ساری دنیا کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ حضور کی سیرت تو قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں ہے کہ لا ينقضی عجائبہ، کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے قیامت تک، تو حضور کی سیرت کا پہلو کب ختم ہو سکتا؟ یہ تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ دروس، کچھ اہم واقعات صلی اللہ علیہ وسلم کے چن کر اپنے اپنے علمی بساط کے مطابق مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ شاید ان کی زندگی کسی ایک گوشے سے بھی منور ہو جائے، شاید ان کو راہبری مل جائے، بھٹکے ہوں کو راستہ مل جائے، بھولے ہوں کو بات یاد آ جائے۔ تو اس ضمن میں ہم پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر فرماتے تھے تو کبھی اپنے اصحاب کو بھی خبر نہیں دیتے تھے کہ ہم نے کہاں سفر کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اور ہمارا منزل مقصود جو ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے، بلکہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عمومی بات کہتے تھے جس سے کوئی اندازہ قائم نہ کر سکے۔ یعنی آپ آج دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد آج دنیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی ترقی کر چکی ہے، اب تو پوری دنیا جو ہے یعنی جسے کہا جاتا ہے جی کوئی گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس میں بھی یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں سفر میں تھا، تو وہاں کی حکومت نے بہرحال اللہ نے جزائے خیر عطا فرمایا، میرا مقصد تو نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا، نہ میری خواہش تھی، نہ تمنا تھی، نہ مجھے علم تھا، تو گورنمنٹ نے کچھ سیکورٹی کا انتظام کیا، اسکواڈ یہ وہ کبھی حفاظت رہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اتفاق سے وہ جو سیکورٹی کا انچارج تھا ایس پی، وہ میرے جاننے والوں میں تھا، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا صبح، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ایک فائدہ ہو رہا ہے آپ کی سیکورٹی سے کہ ہم جلسے سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، ہمارا تو بھلا ہو رہا ہے، آپ تو تنگ ہیں کہ آپ کی آزادی میں خلل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مکی صاحب اصل آج کل اگر سیکورٹی ہوتی ہے ہمارے اسکواڈ یا ہماری حفاظتیں یا ہمارے گن مین یہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا ہم تو نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اصل سیکورٹی یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سیکھا ہے، یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام سے کسی کو باخبر نہ کریں، آپ اپنے معاملات کو راز میں رکھیں کہ آپ نے صبح کہاں جانا ہے یہ آپ کے ڈرائیور کو بھی بتانا ہو، یہ آپ کے دل میں ہو، اور جب آپ روڈ پہ نکل جائیں تو آگے جا کے فیصلہ کریں، اسے کہیں اچھا بھی آپ ادھر چلو، پھر آپ کو کسی پہرے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایس پی صاحب آپ تو مجھے آپ بتا رہے ہیں نا، ہم تو طالب العلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب حضور سفر فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے کہ مشرق جانا ہے، حالانکہ جانا حضور نے مغرب کی طرف ہوتا تھا، اور کبھی فرماتے ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے اور جاتے مشرق کی طرف تھے۔ میں نے کہا یہ تو ہمیں درس ملتا ہے سیرت رسول پاک سے، ہم نے آپ سے کیا سیکھنا ہے؟
تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 450 کلومیٹر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ ہے، اور 2 آدمی نہیں 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے چلنا، اور مکے کے پہنچنے تک مکے والوں کو خبر نہ ہو کہ لشکر آ رہا ہے۔ یعنی آج آپ دنیا میں کوئی ایسا جرنیل پیش کر سکتے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے اور پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر؟ اور مکہ سے جب حضور چلے تو آپ نے اپنا رخ مبارک جو ہے طائف رکھا۔ اب سب سمجھتے رہے کہ طائف کی طرف بنی حوازن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرمانا چاہتے ہیں، اور جب بنی حوازن کے طائف کے قریب میں یعنی آ گئے تو حضور باغ نے باقاعدہ اپنے آدمی بھیجے جسے آپ کہہ لیں کہ بھئی جاسوس بھیجے گئے کہ بھئی آگے جا کر خبر دیں، جیسے آج آپ OPD کرتے ہیں بھیجتے ہیں، پہلے وہ جا کے اطلاع کرتے ہیں کہ اچھا جی اب یہاں آپ فائر کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آدمی گئے تو ان کو بھی آپ نے حوازن کی طرف بھیجا کہ بنو حوازن کا پتہ کرو کہ ان کا کیا حال ہے۔ بنو حوازن کا ایک آدمی اتفاق سے وہ جو ہمارے اصحاب رسول پاک حضور کے حکم پہ تلاش کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک بنو حوازن کا آدمی پکڑا گیا، وہ ان کا جاسوس تھا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاید ہم پر حملہ ہو جائے، تو وہ بھی اپنے جاسوس بھیجتے تھے کہ پہاڑوں میں پھرتے رہیں، اونچی چوٹیوں پہ چڑھ کے دیکھتے رہیں کہ کوئی قافلہ، کوئی منظر، کوئی آتا ہوا، کوئی روشنی، کوئی رات کو آگ جلانے کا منظر نظر آئے تو خبر رکھیں۔ وہ جب پکڑا گیا تو حضرت خالد بن الولید نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے ایک اور قبیلہ بتا دیا کہ میں تو بنو غفار کا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا تم بنو غفار کے ہو؟ نے کہا اچھا۔ ان کا کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے باپ کا نام بتایا۔ تو آپ نے کہا اس نام کا آدمی تو بنو غفار میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا تمہارا بنو غفار کی کس گلی میں گھر ہے؟ اب وہ بیچارہ بنو غفار کا تو گھر جانتے نہیں تھے، تو بتایا کیسے؟ اور فرمایا میں جانتا ہوں تم حوازن کے جاسوس ہو، سیدھی بات کرو، کیا بات ہے؟ تو اس سے بھی حضرت خالد کو بڑے معلومات حاصل ہوئے، پتہ چلا کہ بنو حوازن بھی پوری طرح تیاریوں میں لگے ہوئے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عین جب طائف کے رخ پہ آ گئے، جیسے وادی تیمہ ہے تو اس کے رخ پہ آ گئے، تو وہاں سے آپ نے حکم دیا کہ مکہ سب لشکر جو ہے مکے کی طرف رجوع کرے، ہم نے طائف نہیں جانا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے آئے، اور مکے سے 4 میل صرف باقی حرم جو ہے 4 میل رہ گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ لشکر تھک چکا تھا اور متواتر سفر کر چکا تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بدیل ابن ورقہ جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، جو مدینہ منورہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے کہ حضور ہمارے ساتھ بنی بکر نے زیادتی کی ہے، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہماری مدد کریں۔ اور پہلے انہوں نے سالم ابن عوف کو بھیجا تھا، جس کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ نصرت یا سالم۔ بدیل ابن ورقہ روزانہ رات کو مکے سے نکلتا تھا، انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے نبی کا وعدہ تو ضرور سچا ہے، آپ آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کب۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک رات بدیل ابن ورقہ بھی نکلے، ادھر ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا وہ بھی نکلا، اور حارث ابن ہشام بھی نکلا۔ یہ تینوں جو ہے نا اتفاق سے نکلے، تو اپنے اپنے گھر سے، لیکن راستے میں اکٹھے ہو۔ ابو سفیان نے پوچھا بدیل ابن ورقہ سے کہ کیسے چلے ہو، کہاں چلے ہو؟ تو بدیل ابن ورقہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ مارے گئے، بنو بکر نے حملہ کیا، تمہیں پتہ ہے اللہ کے حرم میں میرے 23 جوان مارے جا چکے ہیں، تو ہم تو اب رات کو اپنی قوم کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یکدم جب روشنیوں پہ نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ما ہاؤلا، من ہاؤلا، یہ کیا ہے؟ تو بدیل ابن ورقہ نے کہا ہو سکتا ہے میرے قبیلے کے لوگ ہوں، بنو خزاعہ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بنو خزاعہ کو میں جانتا ہوں، ان کا اتنا عدد نہیں ہے، ہاؤلا اکثر، یہ تو زیادہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بنو سلیم۔ انہوں نے کہا نہیں وہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ حارث ابن ہشام نے کہا ابو سفیان معلوم یہ ہوتا ہے کہ ھذا محمد الرسول، یہ مسلمانوں کا لشکر۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا؟
اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اب تو ہو گیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فقدم عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس آئے اور آگے حضور سے ملے، اور آتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، خدا جانتا ہے کہ پتہ نہیں فتح مکہ کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی یا عباس کے اسلام کی زیادہ خوشی، کہ عباس تو حضور کے چچا تھے، عمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کا بیٹا۔ حضرت عباس جب اسلام لے آئے تو اب حضرت عباس بھی سردار تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، آخر ان کا ابو سفیان سے سب سے رشتہ داری تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ لشکر کا یہ عالم ہے کہ 10,000 لشکر، اور جس میں ماشاءاللہ یعنی کم 1-2 ہزار جو ہے وہ گھوڑ سوار ہے فقط بنو سلیم کا، تو عبد المطلب عباس نے اندازہ لگا، اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ لشکر عنوتاً یعنی قوت اور زور سے لڑائی سے مکے میں داخل ہوتا ہے تو پھر قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی حل سوچوں۔ اس نے کہا حضور اچھا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، مجھے اجازت ہے میں ذرا ابو سفیان سے بات کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل بات کروں۔ عباس ابن عبد المطلب دوڑے اور سیدھے ابو سفیان کے پاس نے کہا ابو سفیان حل علم تھا، پتہ لگا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے رات دیکھا ہے بڑا لشکر ہے۔ اس نے کہا بڑا لشکر نہیں، 10,000 مقاتل ہیں فقط، 10,000 آدمی صرف وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہے، اور اندازہ کرو کہ 10,000 جو آدمی صرف فوج لے آ سکتا ہے تو پیچھے بھی تو آخر مسلمان ہیں نا۔ اس نے کہا عباس کیا کروں؟ اس نے کہا ابو سفیان دیکھو تم مکے کے سردار، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حرم کو قتال سے بچاؤ، اور پھر قتال بھی اس وقت جب ہمیں بچنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے، تو ایسی قتال کا کیا فائدہ؟ اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں غزوہ خندق کا داغ ہے، مسلمانوں کے دل میں ہمارا احد کا داغ ہے، مسلمانوں کے دل میں ہمارے ان کے حلیف جو ہیں بنو خزاعہ ان پر حملہ کرنے کا داغ ہے، وہ تو جلے بھنے ہوئے آئیں گے، وہ تو ہمارے بچے کو تہتے کر دیں گے۔ ان کا ہمارا آفر، اس نے کہا ایک ہی حل ہے کہ چلو حضور کی خدمت، اب کوئی حل نہیں بچنے کا، اب ایک ہی ہے۔ حضرت عمر سیکیورٹی پہ ہیں اور عباس ابن عبد المطلب جو ہیں وہ ابو سفیان کو لے کے آئے، تو جب عمر کی نظر پڑی ابو سفیان پہ تو انہوں نے کہا اچھا راس الکفر امامی، آج کفر کا سردار جرأت کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ رہا ہے۔ عباس وہیں سے زور سے بولے، انہوں نے کہا عمر اجرتہ قد اجرتہ، میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، وہ میری پناہ میں ہے، ہمیں حضور تک جانے دو، اگر حضور نے ہماری پناہ قبول کر لی ٹھیک ہے، ورنہ تم جانو پھر ابو سفیان جانو۔ حضرت عمر پیچھے آ رہے ہیں، اس نے جناب دوڑایا بغلا اور سیدھا حضور کے خیمے پہ آیا اور چیخا بون گا یا رسول اللہ کا اجر تو ابو سفیان، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے، پناہ دے دی ہے۔ بھرائی عمر پیچھے تلوار لے کے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عباس جس کو تم امان دے چکے ہو اس کو ہماری بھی امان، عباس جس کو امان دے دے اس کی امان میں توڑ سکتا ہوں؟ ابو سفیان آ گیا اور اس نے دیکھا، حضور نے فرمایا ابو سفیان تم ابھی تک سوچ رہے ہو اسلام کے بارے میں، اب بھی تمہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں چلا، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ حق ہے، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ تم جس کو ایک یتیم مکہ سمجھ کے مکے سے ہجرت پہ مجبور کر رہے تھے، آج اللہ نے اسے کیسے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ مکے میں بھیجا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر دیں گے، کیا سوچ رہے؟ ابو سفیان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حضور میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت کلمہ تو ابو سفیان نے پڑھ لیا لیکن اسلام پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا، کلمہ تو پڑھ لیا اس نے لیکن خوف سے، ڈر کے۔
حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان رئیس القوم، ابو سفیان ایک قوم کا سردار ہے، آپ اس کو کچھ عزت بھی تو دیں نا، وہ اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی تو کوئی شرف بخشے نا، کوئی عزت دیں حضور۔ آپ نے فرمایا اچھا اعلان کر دے کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو بھی امان دیں۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر کتنا بڑا ہے کہ سارے قریش اس میں آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ کہا حضور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے؟ یہ تو اب بڑی ہو گئی نا، اس وقت تو چھوٹی تھی مسجد۔ حضور نے فرمایا اچھا من القی السلاح فلہ امان، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی ہم امان دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور ایسے بعض آدمی ہتھیار اتفاق سے نہیں بھی پھینک سکتا، تو حضور نے کہا من اغلق بابہ فلہ امان، جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو بھی امان۔ اب ابو سفیان خوش ہو گیا کہ چلو میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن مکے والوں کے لیے میں تو اتنا بڑا امان کا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہوں، میں تو اب بھی اپنی قوم کو بچا رہا ہوں۔ ابو سفیان واپس مکہ نکلا، لیکن حضور نے حکم دیا، آپ نے فرمایا عباس فلاں پہاڑ پہ جا کر کھڑے ہو جانا، اور جب تک یہ پورا لشکر نہ گزر جائے ابو سفیان کو آگے نہیں جانے دینا۔ حضور چاہتے تھے کہ قوت اسلام دیکھے، شوکت اسلام دیکھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور ایک حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید، اور ایک حصے پر زبیر بن العوام، اور ایک حصے پر ابی عبیدہ بن الجراح، اور ایک حصے پر سعد بن عبادہ پرچم دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مکے کے 4 طرف سے آؤ، اور جگہ مقرر کی مقام خیف۔ مقام خیف ہے جبل ہندی کے ساتھ، آج کل جو جبل ہندی کہلاتا ہے نا، اب آپ عمرہ سے نکلے سامنے والا پہاڑ جو ہے جبل ہندی ہے، شامیہ کے محلے سے ہیں تب بھی جبل ہندی ہے، یہ بہت پرانا جبل ہے، کیونکہ لفظ ہند جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے نا ہند، اسی لیے بعض روایات میں کہ آدم علیہ السلام اترے تھے وہاں، اسی لیے بعض روایات میں اب بھی یعنی آپ ہندوستان میں جائیں تو کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمالہ جو ہے اس کا نام بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ ہے جس پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آگے کھڑی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یعنی یہ بات تو محقق ہے نا کہ ہند جو ہے یہ بہت ایک تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی ملک ہے جس کی ایک تاریخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عطر عود جو ہے یہ ہند سے ہی آتا تھا، ہندوستان سے ہی آتا تھا عطر عود، اور اسی طرح تلواریں جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ بن کے وہاں سے آتی تھیں سیف الہندی کے نام سے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے جب شرک و بدعت کے خلاف ایک کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا تھا المہند علی المفند، تو اس لیے ہند جو ہے اس کی ایک تاریخ۔ بہرحال تو اب جناب یہ ہے کہ بھئی، اور اس زمانے میں جو تجارت تھی نا جی وہ یہ تھی کہ بھئی ہند سے مثلا کشتیاں آتی تو وہ عدن آ جاتی، یمن کا جو حصہ ہے، پھر عدن سے صنعاء مال آ جاتا، صنعاء سے مکے آ جاتا، یا اسی طرح وہ کشتیاں جو ہیں جیسے آج کل جسے اسرائیل نے علاقہ قبضے میں لیا ہوا ہے یہ وہاں حیفا چلی جاتی، پھر شام بیت المقدس، اس طرح تجارت کا ایک سلسلہ ہوتا۔ تو حضور نے حکم دیا کہ بھی مقام خیف پر 4 لشکر جو ہیں نا جی، 4 لشکر ہر طرف سے داخل ہوں اور جمع وہاں ہونا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ آج آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسی لیے آج بھی مسلمان کے جو دشمن ہیں نا یہود و نصارہ، یہودی، انود، یہود، وثنی، مشرک، کافر، آج بھی وہ یہی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی سعودی عرب کے پرچم پر تو تلوار ہے نا، تلوار جی تلوار، یہ اسلام تو تلوار کے زور سے، دیکھو جی ان کا تو پرچم بھی تلوار۔ تو یہ بات جو ہے دراصل، اور یہ اعتراض کرتے کون ہیں؟ جنہوں نے قوموں پر ایٹم استعمال کیے، یعنی آپ اندازہ کریں
یہ کتنی غدار قوم ہے. مرغی ذبح کرنے سے تو ان کو رحم آتا ہے کہ جی ایک جانور ہے اس کو مسلمان بڑے ظالم ہیں جی چھری سے ایسے 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 کرتے ہیں, بس کرنٹ تو ختم ہو جائے یار, یہ بڑا ظلم ہے. یعنی مرغی کا تڑپنا تو ان کو ناگوار گزرتا ہے, لیکن کوسووا میں اگر مسلمان تڑپیں, البانوی عورتیں تڑپیں, عصمت دری ہو, کشمیر میں اگر 70,000 آدمی مار دیا جائے تو وہاں تو جی نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور الٹا مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آ گئے, تم تو ادھر تھے. اور چونکہ قوت ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے, جتنا دنیا کا جدید الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کفر کے ہاتھ میں ہے. ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو یہی ہے کہ شام کو VCR چلا کے کوئی فلم لگا کے بیٹھ گئے, بس دیکھ لی. ہمارے پاس یہ ہے, کوئی بہت زیادہ صالح بندہ بن گیا, کوئی ولی اللہ بننے لگ گیا تو مولوی مکی کی تقریر سو. ہمارا حال تو یعنی عجیب انداز ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنا ناٹو نے کتنے بم برسا دیے, کل 13 ٹینک ان کے تباہ ہوئے. ابھی باقاعدہ رپورٹیں پڑھ لی. یعنی انہوں نے اپنے زیر نگرانی مسلمانوں کو مارا, تباہ کیا, نکالا, برباد کیا, باقاعدہ سرنگیں بچھوائیں. اب ان مسلمانوں کو واپس لا کے بقیہ جو ان کو اس طرح مار رہے ہیں. اور دیکھیں پیار کتنا ہے. ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی البانوی مسلمانوں آپ کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اب اگر وہ سرب آئے نا ان سے تم زیادتی نہ کرنا, ذرا پیار کا ہاتھ. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہماری مدد کرے گا. اللہ اکبر. اور قرآن کھولیں تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یبتغون عندهم العزہ, ان سے کافروں سے تم مدد لے کے غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, ان سے مدد لوگے, یہ آئیں گے تمہاری ٹیکنالوجی میں مدد کریں گے. ان العزت للہ جميعا, خبردار عزت میرے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں. اور یہ تمہیں عزت دیں گے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, خبردار کسی کافر کو اللہ کے ایمان والوں کے سوا کبھی دوست نہ سمجھنا. ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا. یعنی آپ حیران ہوں گے. آپ ان کو بلائیں, آپ ان کو بتلائیں کہ کیا ایمان سے کہیں کہ بلال پہ جو ظلم ہوا, صہیب پہ جو ظلم ہوا, خباب پہ جو ظلم ہوا, عمار پہ جو ظلم ہوا, سمیہ پہ جو ظلم ہوا, مسلمانان مہاجرین حبشہ پہ جو ظلم ہوا, مہاجرین مدینہ پہ جو ظلم ہوا, پھر یعنی حضور مدینے چلے گئے, 450 میل دور چلے گئے, پھر چین نہیں لینے دیتے, پھر احد میں آگے لڑے, پھر خندق میں احزاب میں ساری دنیا کی فوجیں لے کے آ گئے. ایمان سے کہ آج ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ ایک ایک بچہ اڑا دیتے. لیکن دیکھیں کہ حضرت سعد نے جب پرچم ہاتھ میں لیا نا, حضور نے 4 پرچم دیے نا, ایک خالد کو, زبیر بن عوام کو, سعد کو, ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم کو. تو حضرت سعد نے ایسے غصے میں ایسے ایک دفعہ پرچم کو یوں ہلایا اور کہا لا قریش بعد اليوم اليوم یوم الملحمہ. میں نے کہا صحابہ تیار ہو جاؤ, آج کے بعد قریش کا بچہ نظر نہیں آئے گا, اور آج دن ہے ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, ٹھہر کے فرمایا پرچم واپس کر دو. یہ دین تلوار سے پھیلا ہے. حضور نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو, الیوم یوم الملحمہ نہیں, الیوم یوم المکرمہ. آج عزت کا دن ہے, تکریم کا دن ہے. الیوم یعز قریش, آج اللہ قریش کو عزت دیں گے, ذلت نہیں. ہم کسی کو ذلت دینے کے لیے تو نہیں آئے, ہم تو عزت دینے کے لیے آئے. واپس کرو پرچم واپس کیا. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست. آپ جانتے تھے کہ سعد تو انصار کا سردار ہے, اگر اس سے پرچم واپس لے لیا ہے ہم نے تو انصار کے دل پر تو چوٹ لگے گی نا. تو حضور نے فوراً اس کے بیٹے کو بلایا, کیسے ابن سعد کو پرچم دے گا. سیاست مدن پر کتنی نظر تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا, الیکشن کوئی ہار جائے, ایک آدمی مر جائے, تو پھر جو سمجھدار پارٹی ہوتی ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیتی ہے.
تاکہ پھر وہ ایشو بن جاتا ہے نا انتخاب میں کہ جناب وہ ان کا تو حق تھا نا جی، اس کا تو حق تھا نا جی، اس کا باپ ہی جناب پہلے MNA تھا نا، وہ مر گیا تو یہ تو سیٹ ان کی ہے جناب، اب یتیم سے چھیننا چاہتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ تو سب سے بڑا ایشو وہ ہوتا ہے، یعنی 1400 سال کی ترقی کے بعد آپ یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وسعت نظر دیکھیں کہاں۔ حضور نے وہ پرچم دے دیا اور اس کے بعد حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو خالد، لڑنا نہیں، من القى السلاح فله امان، جو ہتھیار ڈال دے امان، من اغلق بابه فله امان، من دخل دار ابی سفیان فله امان، من دخل المسجد الحرام فله امان۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو امان، مسجد میں داخل ہو امان، ہتھیار پھینک دے امان، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امان، بوڑھے کو امان، عورت کو امان، بچے کو امان، الا عشرتن، فرمایا صرف 10 آدمی ہیں جن کو امان نہیں ہے، باقی سب کو۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ ولو انہم وجدتم واللکین تحت استار الکعبۃ فاقتلوہم، اگر وہ 10 آدمی کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے بھی گھس جائیں تو پھر ان کو وہیں بھی قتل کرنا ہے، ان کو پناہ نہیں۔ ان میں کون تھا؟ ایک اکرمہ ابی جہل کا بیٹا، اور ایک صفوان ابن امیہ، اور ایک عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح، اور ایک ہند زوجت ابی سفیان، ابی سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضور نے فرمایا ان کو نہیں ہے، یہ تو اگر کعبہ شریف کے غلافوں کے نیچے بھی چھپ جائیں ان کو وہی مار دیں۔ اب سارے کافرے بڑھ رہے ہیں، آرام، امان 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 امان، وہ تو سارے مکے میں امان امان ہو گئے، صرف خالد ابن الولید جو ہیں یہ جس طرف سے آ رہے تھے، اس لڑکا وہ علاقہ شاید ابھی آپ لوگوں نے مکے میں رہتے ہوئے دیکھا ہو جس کو ابھی آپ شیب عامر کہتے ہیں، جب آپ یعنی غزہ میں جائیں آگے جفالی سے پھر آپ رائٹ پہ جائیں تو شیب عامر سے جب آپ جائیں گے تو آگے علاقہ ہے ملاوی جسے کہتے ہیں، اس ملاوی کے تلے سے جب چڑھائی سے آپ اترے نا تو یہ جگہ ہے، اس کا نام ہے خندمہ۔ اس جگہ پر جب آئے تو اکرمہ نے کیا کیا کہ 20 25 50 آدمی اکٹھا کر کے وہ اسی علاقے میں کھڑا گیا، اس نے کہا کہ دیکھو جی بات سنو، حضور نے امان دے دی ہے، یا جو کوئی ہم تو لڑیں گے یا قتل ہو جائیں گے، یا کم از کم ہم زندگی میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ اللہ کا نبی مکے میں داخل ہو جائے، چلو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے اور کیا ہم لڑیں۔ تو وہ 50-100 آدمی لے کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ اکرمہ اچھا خدا کی قدرت ہے ادھر سے خالد آئے، آگے وہ ہتھیار لے کے کھڑا۔ حضرت خالد نے فرمایا اکرمہ عقل کرو، اور تم ایک بہادر آدمی ہو، بہادر آدمی اس وقت لڑتا ہے جب بہادری دکھانے کا کوئی فائدہ بھی تو ہو نا۔ یہ کیا بہادری ہے کہ سارا مکہ فتح ہو گیا، حضور کی فوجیں مکے میں داخل ہو گئی، تم 50 آدمی لے کے کھڑے ہو مقابلہ کرنے کے لیے، ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اکرمہ نے کہا کہ نہیں خالد، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ حرم میں داخل ہو اور ہم بھی زندہ ہونے کا، حضور تو داخل ہو گئے حرم میں، بدبخت ہو تو داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ حضرت خالد نے بار بار روکا، اب جناب اکرمہ باز ہی نہیں آتا۔ اصل میں اکرمہ ہی تو بہت بڑا بہادر آدمی تھا، تو خالد نے پھر ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو جی یہ نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کرو۔ وہ تو پہلے حلے میں 23 آدمی خالد نے مار ڈالے، مسلمانوں کا ایک آدمی بھی نہ مرا۔ وہ تو اب ان کا morال جو تھا وہ بہت اونچا ہو چکا تھا، وہ فاتح تھے۔ جب 23 آدمی پھڑکے نہ جی تو اکرمہ بھاگا، یہ وہاں سے نکلا سیدھا خندمہ سے بھاگتا ہوا سیدھا جدہ بھاگ گیا۔ اس کے پاس چونکہ بہت بڑے گھوڑے سے تیز رفتار، وہ گھوڑے پہ بیٹھا بھاگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس خیف پہ جمع ہوئے۔ خیف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ نے پہلے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد حضور پھر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور جب حضور اللہ کے حرم میں آ رہے تھے تو آپ کی زبان پہ یہی آیت مبارک تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت پڑھ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب کعبۃ اللہ میں تو بت تھے،
کعبۃ اللہ کے باہر بت ہیں، اندر بت ہیں، صفا پہ بت ہیں، مروہ پہ بت ہیں، وہ تو کہیں کچھ ہے کہیں کچھ، 360 بت رکھا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ 360 کا مطلب یہ تھا کہ بھئی ہر روز ایک نئے بت کی عبادت کرتے، یہ بے وقوفی والی بات ہے، چونکہ ایک سال کے دن ہوتے ہیں نا 360 یا 365، تو لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ وہ تو مشہور بت تھے، مکے والوں کا حبل تھا، اسی طرح بنو ثقیف کا عزا تھا، کسی کا لات تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک سیاست تھی، یہ بھی ایک سیاست تھی، سیاسی چال تھی۔ قریش کے ساتھ جب کوئی قبیلہ صلح کرتا تو وہ اس قبیلے کو کہتے کہ بھی ایسا کرو کہ تمہارا جو اپنا خدا ہے نا وہ یہاں مکے میں کعبے میں رکھ دو، تاکہ تمہاری عزت ہو کہ تمہارا خدا جو ہے کعبے شریف کے اندر موجود ہے، تمہیں نمائندگی دیتے ہیں حرم کی۔ تو جس جس قبیلے سے صلح ہوتی گئی اس کا خدا رکھتے گئے، اس کا خدا رکھتے گئے، اس کا خدا رکھتے گئے۔ اچھا، جس سے جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، لے جاؤ جی اپنے خدا کو۔ یہ فخر ہے نا، خدا ایسے تھے نا، مرضی آئے تو بندہ رکھنے دے، مرضی آئے تو بندہ پھینک دے، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے دیکھا ہندوستان میں، اب نہیں دیکھا جی، وہ دیوی دیوتا پتھر، جنگل میں جاؤ تو اپنا جو بالکل دور افتادہ ہو تو کہیں کتا داخل ہو کے پیشاب کر رہا ہو تو کچھ کر رہا ہو، کہیں یہ پھر آ جائیں گے تو پانی ڈال دیں گے، پھول ڈال دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر بنتی اور بھجن شروع ہو جائیں، خود بنائیں گے اور پھر خود عبادت شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال وہ اس لیے 360 جمع ہو گئے۔ حضور پاک جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ یوں چھڑی سے اشارہ کرتے اور پڑھتے، جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور چھڑی سے اشارہ کرتے، ابھی وہ چھڑی بت کو لگتی بھی نہیں تھی کہ بت منہ کے بل گر جاتے تھے اور ٹوٹ جاتے تھے، تو پتھر مٹی کے بنے ہوئے گرت گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو گئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا زمزم نوش فرمانے کا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں زمزم ہے اور باقاعدہ سراہیوں میں بھرا ہوا ہے، ٹھنڈا، اور اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے ہم نے بڑا صاف رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں عباس، میں اسی جگہ سے زمزم پیوں گا جہاں سے میری امت پی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت قیامت تک لڑتی رہے گی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈول کھینچوں، ڈول بھی خود کھینچوں زمزم کا اور پھر زمزم پیوں۔ لیکن انہوں نے فرمایا اچھا نہیں، میں ڈول تو نہیں کھینچتا، ورنہ جو بھی حج آئے گا وہ کہے گا میں ڈول کھینچوں، تو پھر تو قیامت تک لوگ لڑتے رہیں گے، یہ بھی سنت رسول پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ زمزم لیا اور اس کے بعد زمزم پیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وہ ڈول لیا اور ڈول میں آپ نے پڑا، اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا اور پھر وہ پانی جو ہے زمزم پہ ڈال دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف زمزم کو ملا ہے کہ ایک پیغمبر کا پاؤں ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور ادھر اللہ کے فرشتے جبریل کا پر ہے اور محمد مدنی کا لعاب ہے، یہ اور کسی پانی کو شرف نہیں ملا، یہ صرف زمزم۔ اسی لیے محدثین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے، یعنی حوض کوثر کا جو پانی ہے اس سے بھی زمزم افضل۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب جبریل آئے تھے حضور کا دل مبارک دھونے کے لیے، آپ تو آج کل آپریشن کرتے ہیں نا ہارٹ کا، اور کہتے ہیں کتنی ترقی ہو گئی کہ ہم نے آپ اوپن ہارٹ سرجری کر لیتے ہیں، حضور کی تو بچپن میں ہوئی 2 دفعہ۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہم چونکہ اسلام کو نہیں جانتے، اسلام یتیم ہے تو ہم ان کے روب میں آ جاتے ہیں، ورنہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ انہوں نے کہا ان کے جلوے مجھے نہیں اندھا کر سکتے، مجھے اللہ نے روشنی بخشی ہے مدینے کی مٹی سے، میں نے پڑھا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم نے تو اسلام بس اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ چلو بھی بچہ پیدا ہوا جی کان میں اذان کہہ دو، جب بڑا ہو تو پھر اس کو ٹاٹا ٹاٹا سکھائیں گے، ابھی اذان کہہ دو۔
ہمارا اسلام تو بس اتنا ہے کہ اچھا جناب یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اپنا یہ مرغی حلال ہے نا جی، ہاں انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ماشاءاللہ مسلمان کے دکان سے خریدی ہے، سبحان اللہ، بس اس سے بڑی کوئی دلیل ہے حلال ہونے کی؟ بس سبحان اللہ، حلال کھاتے. یعنی ہماری علامت. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک دفعہ یورپ گئے، واپس جب آئے تو صحافیوں نے پوچھا کہ وہ نئے سے صحافی نہیں جانتے، انہوں نے کہا جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آدھا تو ہوں انگریز اور آدھا ہوں مسلمان. نے کہا یہ کون سا مذہب ہے آدھا انگریز؟ اس نے کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. کہا شراب تو میں بھی پیتا ہوں، خنزیر نہیں کھاتا. تو آدھا آدھے کی بات 50-50 کا مسئلہ ہو گیا نا، کہ وہ خنزیر بھی کھاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، میں شراب پیتا ہوں خنزیر نہیں کھاتا. بس اتنا فرق ہو گیا. اور کوئی اس میں نماز وہ نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں پڑھتا، داڑھی وہ بڑھاتا ہے، داڑھی میں بڑھاتا ہوں، سوٹ وہ پہنتا ہے، سوٹ میں پہنتا ہوں، کلب وہ جاتا ہے، کلب میں جانتا ہوں، ڈانس وہ کرتا ہے، ڈانس میں کرتا ہوں، بیوی کو لے کے باہر وہ پھرتا ہے، بیوی کو لے کے باہر میں پھرتا ہوں. ان کا مذہب ہے کیا آخر؟ اس کی بیوی بھی غیروں سے ملتی ہے، میری بیوی بھی غیروں سے ملتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں تو بالکل ایسی بات ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کو نہیں جانتے. ورنہ آپ دیکھیں ابھی میرے مدنی پاک کا بچپن ہے اور حضور کا دل مبارک جو ہے باقاعدہ کھولا گیا اور ٹانکوں کے نشان ساری زندگی موجود رہے. ٹانکوں کے نشان جو تھے، ابھی ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہیں کراچی سے، وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، دوست ہیں اور دل کے بہت بڑے معروف قسم کے ڈاکٹروں میں ہیں، جن کو اللہ نے بڑی عزت بڑی شہرت دی ہے. تو وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے بات چل پڑی کو بتا رہے تھے کسی کو کہ جی آپ کو واک کرنی چاہیے، واک بڑی ضروری ہے، اور آپ چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور آپ کے لیے تو واک انتہائی اہم ہے. اور آپ تو میں نے کہا حضور یہ تو حدیث پاک میں ہے. حضور نے فرمایا حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں شکونا بالضعف الى رسول اللہ فقال علیکم بالنسل او کما قال. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے حضور سے کہا کہ حضور ہمیں ذرا کمزوری اور ویکنس محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تیز تیز چلا کرو. 1400 سال پہلے حضور نے کہا یہ حدیث لکھ دیں، کم از کم میں وہاں اپنے اس میں تو لگا لوں کلینک میں. اللہ کے بندے یہ تو احادیث میں ہیں. اور پھر حضور نے صحابہ کو چلنے کا بھی بتایا، فرمایا تیز تیز چلا کرو، لیکن ایسے نہیں کہ پاؤں ایسے پولے کو نہیں، پاؤں جما کے رکھا کرو، زمین پر پاؤں پوری طرح جمے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر مارتے ہو، جتنی قدم تمہارے نیچے لگتے اتنی تمہارے دل کی دھڑکنوں کو فائدہ ہوتا ہے. 1400 سال پہلے کون سی یہاں سرجری کی دکانیں کھلی ہوئی تھی مکے میں؟ کون سی یونیورسٹیاں تھیں آپ کے؟ کون سے کالج تھے جو پڑھاتے تھے؟ اور ساری احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، امن شرح اللہ صدرہ للاسلام. ایک ہے سینے کا کھولنا، ایک ہے شرح صدر، ایک ہے شق کے صدر، ایک ہے زی کے صدر. اس میں آپ قرآن کے الفاظ دیکھ کر احادیث کو دیکھ کے دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا بحثیں کی ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے زمزم پیا. زمزم پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے عثمان ابن طلحہ شیبی. اچھا عثمان ابن طلحہ اصل میں مسلمان ہو گئے. عثمان ابن طلحہ مسلمان ہو گئے اور اسی اثنا میں ابو سفیان، حارث ابن ہشام اور اسی طرح عتبہ، یہ تین آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ابو سفیان تو ویسے مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا. تو ایک آدمی حضور نے حکم دیا، فرمایا بلال اصعد علی الکعبہ، کعبے پہ چڑھ جاؤ اور اذان. اب ایمان سے کہیں جو لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی مسلمان غلام اور کنیزیں اور غلام، کوئی مذہب ہے ایسا جس نے غلام کو اتنا اونچا کیا ہو کہ کعبے پہ غلام کو چڑھا دے؟ کوئی دنیا میں مذہب ہے آپ کا کہ کالا؟ یا آپ تو آپ کے ہاں تو نصریہ ہوتی ہے نا کہ یہ جناب ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں مدت کی تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ وائٹ لوگ جو ہیں یہ علاقہ صرف ان کے لیے ہے، یہ بازاریں صرف ان کے لیے، یہاں بلیک نہیں آ سکتے، بلیک ڈاگ.
یعنی وہاں آبادیوں کی آبادیاں الگ ہیں، یہ آبادی وائٹ کی ہے، یہ کلرڈ کی ہے، اور یہ بلیک ہے، اور وہ کسی کلرڈ یا بلیک کو اس پوری آبادی میں دکان کرائے پر نہیں مل سکتا۔ 5 بجے شام کے بعد وہ اس علاقے میں رہ نہیں سکتا، ورنہ وائٹ کو یہ حق ہے کہ اس کو گولی مار دے۔ وہ ان کے ہوٹل میں نہیں جا کے کھانا کھا سکتا۔ یعنی یہ بڑا عجیب اتفاق ہوا تھا نا، یہاں جو سرور سبان گزرے ہیں، اپنا رابطہ عالم اسلامی میں بھی سیکرٹری رہے، پہلے وزیر مالیات بھی رہے، اور وہ رنگ کالا تھا ان کا بیچاروں کا۔ اچھا، وہ خدا کی قدرت ہے کہ ہوٹل میں گئے بیچارے، حالانکہ یہاں کے وزیر تھے، منسٹر تھے، وہ ایک ہوٹل میں وہاں گئے تو وہاں شاید ان کا آرڈر تھا کہ یہاں کالا کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ اندر تو چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ عربی آدمی وہ جناب بھاگتے ہوئے ان کے آگے ملازموں نے کہا کہ جی آپ تو اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے پڑھا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے ایڈمیشن، بلیک نہیں آ سکتا۔ بات ہے، بلیک بھی بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، یہ ہوٹل انہوں نے کہا جناب ہوتا ہے، ہم تو خیر ملازم ہیں، نوکر ہیں۔ بہرحال ہمارے ہوٹل کا یہ قانون ہے کہ اس میں صرف وائٹ آ سکتے ہیں، گورے آ سکتے ہیں، اور کالے والے لوگ نہیں آ سکتے، اور آپ کالے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے ہوٹل کا مینیجر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ تم سے میں نہیں نکلتا، ان کو بلاؤ۔ وہ بھی عرب تھا، اس کا بھی عربی خون اکڑ گیا۔ یہ تو پھر اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں نا، جب اڑ جائیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماننے پہ آ جائیں تو صدیق ہیں، اور نہ ماننے پہ آ جائیں تو ابو جہل ہے۔ یہ تو پھر ان کی خصوصیت ہے، ان میں ڈل مل نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یہاں نبی بھیجا ہے۔ ہمارے علاقے میں نبی بھیجتے تو ہم تو نبی کو خدا بنا لیتے، اللہ کا کام تو راستے میں رہ جاتا نا۔ ہم نے تو پیروں کو خدا بنا لیا تو ہم نبی کو بخشتے۔ تو یہ تو جناب عجیب قوم تھی نا، اکڑ گیا۔ اس نے کہا بلاؤ مینیجر کو۔ مینیجر آ گیا، اس نے کہا کیا بات ہے، کیا قانون ہے؟ اس نے کہا جی ہم کیا کریں، مالک کا آرڈر ہے۔ اس نے کہا ہوٹل بیچتے ہو؟ کیا قیمت ہے ہوٹل کی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بات کی چکر مت کرو، مالک سے ٹیلی فون پہ بات کرو، اس کی قیمت بتاؤ، ابھی چیک لو۔ چیک نکال کے میز پہ رکھ لیا۔ اچھا، وہ قدرتاً بیچنا بھی چاہتے تھے، پریشان تھے، پارٹی بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے مالک سے کہا کہ ایسا آدمی ہے، کہا گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانگو اتنا پیسہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنا ملین چیک۔ انہوں نے کہا یہ لو چیک، بینک سے پتا کرو گے چیک ٹھیک ہے کہ نہیں، بینک کو فون کیا؟ انہوں نے کہا عقل کی بات کرو، تو اتنا بڑا آدمی ہے عرب کا۔ اس نے کہا بھئی یہاں بورڈ لکھو کہ اب اس میں سفید داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا ٹھیک ہے، جو اگر کالا داخل نہیں ہو سکتا تو اب میں یہاں لکھوں یہاں سفید داخل نہیں ہو سکتا۔ تم نے لکھا ہے کہ ڈاگ اور بلیک داخل نہیں، میں لکھتا ہوں کہ بندر اور سفید داخل نہیں ہو سکتا، جس کی شکل ان دو سے ملے باہر نکال۔ تو یہ تو عنصریت والی بات ہے نا۔ یہ دیکھیں اسلام کتنا بڑا کہ فتح مکہ ہے اور وہ عظمت۔ اچھا، حضور اذان کے لیے سب کا سیدنا ابو بکر کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ٹھنڈے دل سے سوچیں، عمر، عثمان و علی کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن حضور نے غلاموں کو اونچا کرنا چاہا کہ کوئی قیامت تک اعتراض نہ کر سکے کہ اسلام میں غلام کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اور حضور نے ان کو اونچا کرنا چاہا جنہیں لوگ کہتے تھے کالے ہیں۔ نا ہم رنگ پر نہیں جاتے، ہم تو دل پر جاتے۔ اللہ کے نبی نے بلال کو اوپر کھڑا کر دیا۔ اب جناب جب دیکھا حضرت شام نے اور عطاب ابن اسعد نے اور اکرمہ تو بھاگ گئے تھے، ان کا ایک اور عزیز بیٹھے تھے، کہنے لگا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ میرا باپ مر گیا۔ ان اللہ اکرم ابی، میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ وہ پہلے مر گیا۔ کہ غراب الاسود، یہ کوا کالا چڑھا ہوا ہے، کعبے پر اذان دے رہا ہے، آج میرا باپ دیکھتا تو اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ابو سفیان تم کیوں چپ بیٹھے ہو، تم بھی تو بات کرو، کوئی تبصرہ کرو نا۔ دیکھو بلال جن کو ہم مارتے تھے، گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے، کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے کہا یار میں نہیں کہتا، کوئی بات نہیں کہتے، یہ کنکریاں جو پڑی ہیں نا یہ بھی جا کے محمد مصطفیٰ کو بتا دیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ لا اقول شیئا۔ حضور جو ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا تھا ادھر آؤ، تم نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ مر گیا۔ ابو سفیان تم نے یہ کہا تھا کہ کنکریاں بھی بتا دیں گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں مسلمان ہوا تھا لیکن ابھی میں دل سے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد اللہ الہ۔ مجھے پتہ چل گیا کہ جس پیغمبر کو یہ تازہ ایک سیکنڈ کی واحد خبر دے رہی ہے، واقعی اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے واحد سے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو۔
حضور نے بلایا چابی کے لیے عثمان ابن طلحہ کو. عثمان ابن طلحہ گھر دوڑے اپنی والدہ سے چابی لینے کے لیے. اس کی والدہ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو, چابی دے رہے ہو؟ حضور کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی اور تم نے نہیں دی تھی, آج پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان سے چابی چلی جائے گی. اس نے کہا اماں چلو اگر نہ دے تو کیا کریں, چلو آپ بتائیں, چلو نہیں دیتے ہیں کیا کریں, پکا فتح ہو گیا ہے, اب کوئی روک سکتا ہے؟ کافی جب دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا حضرت عمر کو کہ جاؤ عثمان کا پتہ کرو کہاں گیا چابی لینے کے لیے اتنی دیر ہو گئی ہے. تو حضرت عمر جب آئے تو باہر سے آواز دی, اس نے کہا عثمان اپنی ماں کو سمجھا دو, ہم نہیں چاہتے کہ چابی آپ سے چھینے, ماں کو بتلا دو, بڑھیا عقل کرو, چابی دے دو آرام سے. تو اب جناب اس نے عمر کی آواز سنی, کانپی, ڈر کے مارے جلدی جلدی چابی دی. تو چابی لے کے آئے. ابھی چابی لے کے یہ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت عباس آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مہربانی کریں چابی ہمیں دیں, کیونکہ کعبۃ اللہ میں 3 چیزیں مہم تھی, رفادہ, سقایا اور مفتاح الکعبہ. رفادہ کا معنی کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو سنبھالنا, اور سقایا کا معنی ان کو زمزم پلانا, اور چابی جو ہے مفتاح کعبہ جس کا. یہ 3 اہم اعزاز تھے کعبۃ اللہ کے جن کو ملتے. رفادہ اور سقایا تو پہلے ہی عبد المطلب کے گھر میں تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چابی بھی ہمیں دے دیں تو یہ تیسرا شرف جو ہے وہ بھی آپ کے خاندان عبد المطلب کو مل جائے گا. حضور نے فرمایا کہ لا یا عباس, فرمایا عباس نہیں, بالکل. آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں, بنی عبد الدار, بنو شیبہ, خذوها طالدة خالدة لا يأخذ منكم الا ظالم. آپ نے فرمایا کہ اے عثمان, اے بنو شیبہ, یہ لے لو چابی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں اور دعا کر کے دیتا ہوں کہ خالدتن طالدتن, ہمیشہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے خاندان میں رہے, اور تم لوگوں سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر وہ جو ظالم ہے. کوئی ظالم بادشاہ چھینے تو چھینے, ورنہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گی. محمد بدری کی دعا ہے. اور دیکھ لو آج 1400 سال گزر چکے ہیں, آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے. یعنی بادشاہ وقت بھی نہیں داخل ہو سکتے جب تک بنو شیبہ کو بلا کے دروازے نہ کھلوائیں. آج بھی وہ اعزاز, وہ سنت رسول آج بھی زندہ ہے, اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہے, اور آج بھی اسی گھر میں وہ چاہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا شرف ہے. اسی لیے ایک علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک قرآن شریف اور ایک تلوار, انہوں نے آ کر بنو شیبہ خاندان جو اب ہے, اس کے والد جو تھے جد امجد جو تھے, ان کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک قرآن شریف ہے, ایک تلوار ہے, یہ ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں, چونکہ یہ چابی قیامت تک انشاءاللہ تمہارے گھر میں رہنی ہے, تو یہ اللہ کے گھر میں ہماری طرف سے ہدیہ رکھ دو. جب عیسیٰ ابن مریم آئے تو ان کو پیش کیا جائے کہ وہ اسی قرآن پہ تلاوت کریں اور اسی تلوار سے جہاد کرے کافروں کے خلاف. یہ تو پھر فکر ہے نا, سوچ ہے نا, حدیث کو کون سمجھے, پڑھتا تو ہر کوئی ہے نا, سمجھنے والے سمجھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہو. ایسے تو ماشاءاللہ آج ترجمہ لے کے ہر آدمی جس سے بھی پوچھو کہتا ہے جی میرے پاس بخاری شریف کا ترجمہ ہے, میں بخاری شریف پڑھتا ہوں ماشاءاللہ, شکر ہے اللہ کا. اب جو آدمی اوپر سے علم شروع کرے, اب آپ سوچیں کہ وہ آخر کیا پڑھے گا. ہمارے یہاں تو قاعدے سے علم نیچے سے شروع ہوتا تھا نا, بھی آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے پہلی جماعت, دوسری, تیسری, چوتھی. جو ایم اے سے پڑھ کے نیچے آنا چاہتا ہو تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اسی خاندان کا دے دی. فدخل رسول اللہ, حضور کعبے میں داخل ہوئے, لیس معہ الا بلال, اور کسی کو حضور نے داخل نہیں کیا, صرف بلال. دروازہ بند. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب فلما خرجا, جب حضور باہر نکلے تو سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر
حضرت عمر کا بیٹا اسے کہا بلال مجھے یہ بتلاؤ کہ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ شریف میں کس جگہ کھڑے ہو کر حضور نے نماز پڑھی ہے تاکہ مجھے وہ جگہ نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ اندر 6 ستون تھے، تو حضور پاک نے نماز ایسے پڑھی تھی کہ 3 ستون تو حضور کی پشت کے پیچھے رہ گئے اور 2 دائیں ہاتھ پہ رہ گئے، 1 بائیں ہاتھ پہ رہ گیا اور درمیان میں کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اس جگہ حضور نے نماز پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر نے وہی نماز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے میں داخل ہوئے تو دیکھا ووجد فیہا تماثیل، دیکھا صورتیں لگی ہوئی ہیں، ابراہیم الخلیل کی صورت ہے، بی بی مریم کی صورت ہے۔ آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، اللہ ان کافروں پہ لعنت کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ کہ دیکھو ابراہیم الخلیل جیسے پیغمبر کی بھی صورت بنا کے لگا دی، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں لگا دی، اور تخیلاتی جیسے آج بھی مسلمان ماشاءاللہ، آپ کے ہاں ابھی اتنی جرت تو نہیں ہوئی کہ آپ نبی علیہ السلام کی تصویر بنا لیں، لیکن اتنا آپ بھی پہنچ گئے ہیں، براق شریف کی تصویر ہے، حضور کی نالین مبارک کی تصویر ہے، اتنا ترقی مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ کر لی ہے۔ اور براق بھی بڑی عجیب خوبصورت بنائی ہے کہ نیچے تو دھڑ ہے وہ گھوڑے کا ہے اور شکل اوپر گردن جو ہے وہ عورت کی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پتہ نہیں معراج والی رات کون سا کیمرہ مین تھا جو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا براق کی فوٹو لینے کے لیے، اور مسلمان برکت کے لیے گھروں میں لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، حضور کی براق شریف ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور نالین کی باقاعدہ تصویر ہے۔ اب لوگوں نے تو ترقی کی ہے، سونے چاندی اور جناب پتہ نہیں پلاٹینم کے اس نالین کے باقاعدہ انہوں نے مونوگرام بنا کے یہاں باقاعدہ لگائے ہوتے ہیں۔ جی حضور کی نالین جی ہم نے سینے پہ رکھی ہوئی، یہ حضور کی نالین ہے جو تم نے سنارے سے بنوائی ہے، کوئی عقل کرو۔ حضور کی سنت کے 2 بال تو چہرے پہ رکھنے میں بھاری لگتے ہیں تمہیں، تو مونوگرام تمہیں کہتے اچھا لگ گیا ہے۔ یہ کیا عقل ہے؟ کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کے لیے کہو بھی ہماری غلطی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ایک سیدھی بات تو کہو نا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ، کم از کم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ تو نہ کرو نا۔ دیکھو قرآن خود کہتے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ حضور نے تصویریں مٹا دی، کعبۃ اللہ کو صاف کیا۔ کعبۃ اللہ کے فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے اور حکم دیا کہ جو عورتیں اسلام لانا چاہتی ہیں وہ بیعت اسلام کریں، اور باقاعدہ درمیان میں کپڑا لٹکا دیا گیا کہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی عورت پہ نظر پڑے۔ اب خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہندا جس کے بارے میں حکم تھا نا کہ جہاں ملے قتل کر دو، کہ وہ تو سخت دشمن تھی نا اسلام کی اور حضور کی، اب ہندا کہتی ہے کہ میں نے کہا میں کیسے بچوں، اگر میں حضور کے سامنے چلی گئی نا حضور مجھے تو معاف نہیں کریں گے، اور پتہ بھی لگ چکا تھا کہ میرے لیے تو آرڈر ہو چکا ہے۔ تو عورتوں میں چھپ کے ہندا بھی چلی آئیں اور آ کے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک جو اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی اس کے مطابق وہی شروع کی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ جب عورتیں بیعت کریں تو سب سے پہلے بیعت یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ حضور نے فرمایا کہ بایعکن علی اللہ یشرکن باللہ شیئا،
اور حضرت عمر کو درمیان میں کھڑا کیا حضور پاک نے کہ میں جو کہوں تم زور سے کہتے جاؤ تاکہ عورتیں سنتی جائیں اور عورتیں کہتی جائیں. تو جب حضور نے کہا کہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تو ہندا سے صبر نہ ہو سکا. سفیان کی بیوی تھی، حضور کی چچی ہے، قریش خاندان کی ہے، مذاق. اس نے کہا حضور شرک کیا کریں گے، آج جن خداؤں کا یہ حشر ہوا ہے کعبہ شریف میں، ان کو پھر ہم شریک بنائیں گے اللہ میاں کا، ان کے پلے میں کچھ ہوتا تو آج ہماری مدد نہ کرتے. نے کہا حضور آپ نے فرمایا انت ہند، تم ہند ہو، ابھی سفیان کی بیوی ہو. اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ولکنی اسلمت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ. حضور ہوں میں ہند، لیکن میں تو کلمہ پڑھ چکی. حضور نے فرمایا ہند تمہاری قسمت ہے، تم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ٹھیک امان. حضور نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ ولا یسرقنا، کہ چوری نہ کریں، بیعت کرو. اس نے کہا حضور اور چوری تو ہم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی خامد کا پیسے اٹھا لیتی ہوں. کبھی کبھی حضور خامد کے پیسے اٹھا لیتی ہوں. آپ جانتے ہیں نا ابو سفیان جو ہے وہ خرچ کے پیسے نہیں دیتا پورے، تو جب ضرورت پڑتی ہے آپ نے فرمایا اتنا اٹھانا عورت کو جائز ہے، اگر خامد خرچ پورا نہ دے تو اتنے پیسے اس کے اٹھا سکتی، یہ چوری نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ولا یزنینا، بیعت کریں کہ زنا نہیں کریں گی. تو بی بی ہندا جوش میں آ گیا، اب تزن الحرمت یا رسول اللہ، کھڑی ہو گئی. یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں کہ زنا نہ کریں، زنا نہ کریں. کوئی شریف عورت کبھی زنا کر بھی سکتی ہے؟ ایسی بات ہم سے کیوں آپ وعدہ لے رہے ہیں؟ زنا تو اتنا گھنونا اور گندا کام ہے کہ کوئی غلام، کوئی کنیز، کوئی نکرانی، کوئی گندی قسم کی بے نسل کی عورت وہ جا کے سوچ سکتی ہے. حرہ عورت جو ہو کسی شریف خاندان کی نسل والی عورت، وہ کبھی سوچ سکتی ہے کہ اس کا بدن اس کے شوہر کے علاوہ کسی کی نظر پڑے؟ آپ اس بیعت کی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو زنا کا سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ کا حکم ہے بیعت لینی ہوگی. یعنی اس زمانے میں شریف عورت کا کردار یہ تھا، کافر ہونے کے باوجود زنا نہیں کرتی تھی. اور آج مسلمانوں کا کردار ذرا خود سوچ لیں. آج تو سب سے بڑی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سوشل عورت ہے، اس کا بڑا سوشل حلقہ بڑا وسیع ہے. پتہ نہیں مردوں کا حلقہ تو وسیع نہیں ہوتا، پتہ نہیں عورتوں کے وسیع کیسے ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. جب غیرت ہی نہ رہے تو پھر جو مرضی ہے کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو جو مرضی ہے کرو. پھر لوگ اپنی عورتوں کو خود ہی لے جاتے، اپنی بیٹیوں کو خود نہیں سودے کرتے، اپنی بہنوں کے خود پیسے لے کے نہیں بیچ آتے. جب عزت نہ رہے، غیرت نہ رہے، یہ تو غیرت. آپ نے فرمایا ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اور میرے مدنی آپ ان سے بیعت لیں کہ یہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. حضور نے فرمایا، نے کہا یا رسول اللہ ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا. حضور آپ ہم سے تو بیعت لے رہے ہیں کہ عورتوں اولادوں کو قتل نہ کریں، ہم نے جن کو پالا تھا آپ نے تو بدر میں اڑا دیا، اس کے مارے گئے تھے نا بدر میں. یعنی دیکھیں نا آخر چچی ہے، ایک ایک بات پر سامنے بات کر رہی ہے اللہ کے نبی، اور حضور ہر بات سن. رحمت دو جہاں کے چہرے پہ کوئی بل ہی نہیں کہ بھی چاچی ہے، کیا کلمہ پڑھ چکی ہے اور بڑی ہے. چاچی اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہنے دو، سننے دو. اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے نکلنے. جب ساری بیعت ہو گئی اور 16 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور یہ تقریباً ہجری اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو خیریت کے ساتھ مکے پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد حضور پاک نے عتاب ابن اسید کو امیر مکہ بنایا، والی مکہ بنایا، اور اب اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب بنی حوازن کی طرف، اب طائف کی طرف کوچ کریں، جس سے آگے جا کے آپ غزوہ حنین کے نام سے انشاءاللہ زندگی تو پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.